अस्सलाम वालेकुम। मूसा सईद मेंबर सेंट्रल कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो आपसे मुखातिब हूँ। आज 12 सितंबर सन 2021 है। मैं उस कंटिन्यूटी में जो गुज़श्ता मैंने वीडियो वायरल की जिसमें मैंने बताया था कि बेगम नुसरत भुट्टो की क्या गलती थी जो सबब बनी मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल का, तो उसमें मैंने बताया था कि माँ ने ये देखते हुए, जो कि वाकिफ़ थी कि महल्लाती साज़ें कैसे होती हैं, बचाने के लिए अपनी बेटी के पास मुंतकिल हो गई थी अपने बेटे को छोड़कर, और फिर वो सुलह करवा दी, आपस में मुलाकात करवाई। उस मुलाकात से खौफज़दा होकर जो पहले से होल्ड किए हुए थे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को, वो लोग परेशान हो गए कि ये सुलह आगे बढ़कर दोनों बहन भाई जो हैं वो इतने मजबूत हो जाएंगे कि उनका होल्ड ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ज़रूरी समझा कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल करवा दिया जाए। इसमें साम्राज्य क़ुव्वत की भी उन्हें सरपरस्ती हासिल थी, इसलिए कि वो जो होल्ड किए हुए थे प्राइम मिनिस्टर को, ऑफिस को, उन्हें साम्राज्य क़ुव्वतों की वो ज़रूरतें पूरी करते थे। चुनांचे वो साम्राज्य क़ुव्वतें भी ये खौफज़दा थीं कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो जो है ये दूसरा भुट्टो साबित होगा, बल्कि उससे भी बहुत मुमकिन है बढ़कर साबित हो। इसलिए कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो का प्रोग्राम था, जो पार्टी बनाई थी, कि भुट्टो के मिशन को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी है कि पार्टी की पावर टू द वर्कर्स हो और डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, और फिर पावर टू द पीपल्स को यकीनी बनाया जा सकता है, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मिशन था। नाज़रीन इकराम, उसमें मैंने ये बताया था कि बेगम साहबा की ये बात गलती साबित हुई कि वो करप्शन करने वाले और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को होल्ड करने वाले जो क़ुव्वतें थीं वो परेशान हो गईं, तो उन्होंने फिर ये ज़रूरी समझा कि वो किया जाए। तो पॉलिटिक्स में ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें होती हैं कि राजदारी और बर वक्त इक़दामात ऐसे करना कि दुश्मन उससे अवेयर ना हो। तो उसके बारे में तारीख़ के तनाज़ुर में मुझे वो वाक़या याद आया जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। बहुत टची वाक़या है और वो बाइबल से माखूज़ है, बाइबल मुक़द्दस से। मैं मज़हबी मामलात में पढ़ता नहीं हूँ, मैं उसका हवाला भी बहुत कम देता हूँ, लेकिन बाज़ इतने ज़बरदस्त होते हैं कि उनको सामने लाया जाना चाहिए और उन पर तदब्बर किया जाना चाहिए, सोच व विचार किया जाना चाहिए। इससे पॉलिटिकल वर्कर्स को, क्योंकि पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो चाहती है कि वर्कर्स की हुक्मरानी हो, तो ये मैं वर्कर्स के लिए ही बात कर रहा हूँ। सिर्फ भुट्टो, जिए भुट्टो तक महदूद नहीं रखना चाहती मेरी पार्टी। वो चाहती है कि इन्हें बहुत अहले दानिश भी बनाया जाए, कॉम्पिटेंट बनाया जाए, तजर्बाकार बनाया जाए, हर पहलुओं को बिटवीन द लाइंस देखने की वर्कर्स में सलाहियत पैदा की जाए, और फ्यूचर के बारे में एनालिसिस करके जो है वो नताइज निकालने की सलाहियत पैदा हो। तो इसलिए मैं ये वाक़या आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जिससे मैं मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह सका था। ये वाक़या जो है ये तीन अनाजील में आता है, 3 अंजीलों में। बाइबल मुक़द्दस की जो 3 इसमें शामिल हैं, इसमें जो अनाजील हैं, इसमें मिरकस है, लूकस है, मिती है, तो उसमें ये बताया गया है, एक तो 45 का बादशाह का जिक्र आया है, या एक हेरोदिस का, फिर 2 किरदार हैं। तो बहरहाल हम एक हेरोदिस को लेते हैं कि यीशु मसीह जो थे वो जारी निज़ाम को ख़त्म करना चाहते थे। जारी निज़ाम जो था ये बहुत इस्तेहसाली था, अवाम दुश्मन था, मज़हब के नाम पर निज़ाम चलाया जा रहा था। तो उसके बारे में वो एक लोगों में एक जदोजहद अपनी उनको मुनज़्ज़म करने के लिए जारी रखे हुए थे।
تو اس کے لیے آپ نے 12 اپنے شاگردوں کا ایک گروپ بنایا تھا، آرگنائز کیا تھا. یہ وہ گروپ تھا جو کہ جس نے ٹیک اوور کرنا تھا اور نئے نظام کو چلانا تھا. تو اس کے لیے آپ ایک خفیہ مقام پر ان کی تعلیم و تربیت کیا کرتے تھے. تو اور وہاں پہ اجلاس ان کے منعقد ہوتے رہتے تھے. تو اب حضرت یسوع مسیح کی جو سرگرمیاں تھیں وہ زیادہ بڑھ گئی تھیں، اور اس وقت کے حکمرانوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ ہمارے سسٹم کو بریچ کر رہا ہے، توڑ رہے ہیں. تو اس کے لیے لیکن وہ پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ہیکل سلیمانی میں ایک بہت بڑی بھاری زیادتی دیکھ کر حضرت یسوع مسیح رہ نہ سکے اور برسٹ ہو گئے، اور انہوں نے زبردست اظہار خیال کر ڈالا، تقریر کر ڈالی. پھر آپ کو احساس ہو گیا کہ اب میں گرفتار کر لیے جاؤں گا، کیونکہ حضرت یسوع مسیح کو بھی یہ اطلاعات تھیں، انہیں معلوم تھا کہ میرے بارے میں جو ہے وہ حکمران بڑے حساس ہیں، مذہبی حلقے بڑے حکمران حلقے حساس ہیں. تو اس کے لیے وہ پھر اپنے شاگردوں کو اکٹھا کر کے وہ خفیہ مقام پر آ گئے کہ کچھ دن گزر جائیں اور اس کے بعد پھر نارمل صورتحال ہو جائے گی، پھر ہم آ جائیں گے. تو آپ وہاں پر چلے گئے. تو ایک شاگرد تھا یہودا اسکریوتی جو تھا وہ رہ گیا. یہودا اسکریوتی لالچی بھی تھا، کم عقل بھی تھا. تو اسے اب پولیس کو تلاش ہوئی یسوع مسیح کی، تو وہ انہیں یہودا ان کو مل گیا. تو انہوں نے کہا بھئی اپنے استاد سے ملواؤ. انہوں نے 30 روپے اسے ٹپ دی. تو وہ بڑا چوڑا ہو کر وہ خفیہ مقام پر جو کہ حضرت یسوع مسیح رکھے ہوئے تھے وہاں پہ لے آیا. تو حضرت یسوع مسیح کو گرفتار کر لیا گیا. یسوع مسیح کو جو گرفتار کیا گیا تو یہودا کو بہت احساس ہوا کہ میں نے تو بہت بھاری غلطی کی ہے. تو حضرت یسوع کی انقلابی مسیح آنکھوں میں دیکھا، مسیح کی آنکھوں میں دیکھا، تو اسے اپنے اس ایکٹ پر بڑی شرمندگی ہوئی. اس نے 30 روپے جو تھے وہ اس آفیسر کو گرفتار جس نے کیا تھا، پولیس آفیسر کو، اس کو واپس کیے. تو اس نے کہا کہ یہ تم واپس نہیں لیے وہ پیسوں کی، وہ تو ان کو تو مقصد گرفتاری تھا، نشاندہی ہونا. تو اس کے بعد پھر بائبل میں ہی آتا ہے انجیل مقدس میں کہ یہودا اسکریوتی نے خودکشی کر لی تھی اس شرمندگی سے. تو بہرحال یہ حضرت یسوع مسیح پر کورٹ میں مذہبی کورٹ ہوتی تھی. مذہبی کورٹ نے انہیں مذہب کا باغی قرار دے کر سزائے موت دے دی تھی، پھانسی کی سزا دے دی تھی. تو اب یہ جو بادشاہ کی یہ ڈسکریشنری پاور تھی کہ وہ ہر عید کے موقع پر ایک سزائے موت کے قیدی کو ریلیز کر دیا کرتے تھے. تو اب وہ ٹور پہ گئے. ہیرودس بادشاہ اپنے ساتھ ایڈوائزر کو بھی ساتھ لے کر گئے. تو وہاں پر آپ نے دونوں کو ہیرودس بادشاہ نے ایگزامن کیا، دیکھا. وہ جیل کی کوٹڑیاں ہوں گی کیونکہ میں جیل میں رہ چکا ہوں، تو یہ قدیم سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو وہ جب وہ ایک بربرا نامی وہ تھا، قیدی تھا، ڈکیت تھا، بہت سے اس نے قتل کیے ہوئے تھے، خوفناک اس کی شکل تھی، اس کو دیکھا اور اس کا وہ چارٹ اس نے دیکھا کہ بھئی یہ اتنی اس کو وہ ہے. اور پھر معصوم حضرت یسوع مسیح کو دیکھا ہے، انقلابی نظریں، ایک خوبصورت جوان معصوم شخصیت. تو اور یہ تو بادشاہ کو علم تھا کہ وہ جس سیٹ اپ کا، حکمرانی کے سیٹ اپ کا، نظام کا جو ہیڈ ہے، وہ نظام بہت عوام دشمن ہے، ظالم ہے. تو اس نے یہ سوچتے ہوئے کہ یسوع مسیح جو ہے یہ تو معصوم وہ ہے، میں اسے چھوڑ دوں گا. اب بادشاہ سے یہاں غلطی یہ ہوئی کہ وہ اپنے اس ارادے کو جو تھا وہ اپنے ایڈوائزر کو بتا بیٹھا کہ میں اسے چھوڑ دوں گا. تو اب ایڈوائزر جو تھا وہ ذہنی طور پر، مذہبی طور پر پروپیگنڈے کا شکار ہو کر حضرت یسوع مسیح کو مذہب کا باغی سمجھتا تھا. اور مذہب کا باغی سمجھتے ہوئے اور وہ ان کے وہ جو مذہبی فورسز تھی، جو حاوی فورسز، ان کو اس نے اطلاع دی کہ یسوع مسیح کو چھوڑا جا رہا ہے. چنانچہ وہ مذہبی رہنماؤں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا یسوع مسیح کے خلاف، اور اس کے بعد محل کو گھیر لیا گیا اور نعرے لگائے گئے کہ یسوع کو پھانسی دو، یسوع کو پھانسی دو. اور بادشاہ کو مجبوراً اپنا یہ ارادہ، یہ فیصلہ ترک کرنا پڑا کہ یسوع کو چھوڑ دے گا اور بربرا کو پھانسی دے دے گا. پھر بربرا کو اس نے چھوڑ دیا اور یسوع کو پھانسی دی. یعنی یہ ایک بتانا ایک غلطی ثابت ہوئی کہ جو ہیرودس بادشاہ نے کی تھی، اور یہ غلطی سبب بنی حضرت یسوع مسیح کے مصلوب کرنے کا. ناظرین کرام، میں مذہبی معاملات میں نہیں پڑھتا، میں اس کے حوالے بھی نہیں دیتا، لیکن کبھی کچھ ایسے ضروری معاملات آ جاتے ہیں جن کو تمثیل کے طور پر پیش کرنا ہوتے ہیں، جن کو کمپیریزن کے طور پر پیش کرنا ہوتے ہیں. تو یہ جو مثال کے طور پر پیش کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو میں نے آپ کے
بتا دیا. میں نے آپ کو بتایا کہ میر مرتضیٰ بھٹو جو ہے وہ پاور ٹو دا پیپلز، پاور ٹو دا ورکرز، پارٹی کی پاور. اب پیپلز پارٹی جو ہے جسے زرداری صاحب رن کر رہے ہیں، یہ اس میں پاور ٹو دا ایلیٹ کلاس ہے. اس میں ورکرز کو پاور نہیں ہے حاصل. ورکر کو استعمال کیا جاتا ہے پاور میں آنے کے لیے، ووٹروں کو، عوام کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. تو میر مرتضیٰ بھٹو جو تھے وہ تو اس پیٹرن کو چینج کرنا چاہتے تھے. ناظرین کرام، میں آپ سے اجازت چاہوں گا. مجھے امید ہے کہ میرے یہ خیالات، میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئے تو اسے پھر بھرپور طریقے سے شیئر کیجیے گا. یہ آپ ہی عوام کی حکمرانی کو یقینی بنانے میں ایک چھوٹا موٹا کردار تو ادا کرے گی. میرا چینل جو ہے وائس آف دا پیپل، وائس آف پیپل جو ہے، یہ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ ورکر میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے. اسے سبسکرائب کیجیے اور اسے دوستوں سے تعارف کروائیے. میں آپ کو